محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. صلوات پڑھ دیں محمد وآل عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیتوں کے ذیل میں جو سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کے تیسرے مرحلے پر مجھے صاحبان تقویٰ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا ہے. جہاں سے قرآن کا اور اس کتاب خدا کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، پروردگار نے یہ فرمایا کہ خدا رحمان اور رحیم کے نام سے، ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور اے پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً کیا کچھ ہے۔ ہم نہ جانے کتنی مرتبہ اس سورے کو پڑھ چکے ہیں، لیکن انہی آیتوں میں اللہ نے کیا کچھ سمیٹ کے رکھ دیا ہے، ان کی تفسیر، ان کی گہرائی، ان کے معنی کی عظمت، فضیلت ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس منزل پر یہ سورے اور یہ آیتیں انسان کو لے جانا چاہتی ہیں۔ کل میں نے گفتگو اس منزل پر چھوڑی تھی کہ قرآن ھدی للناس ہے، پہلی منزل پر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، عوام کو ہدایت دیتا ہے، عربی مبین میں ہے، آسان زبان میں ہے، اللہ کی کتاب ہے، ورنہ کوئی بڑا پڑھا لکھا گاڑھا آدمی بولنے لگتا ہے، گفتگو کرنے لگتا ہے، تقریر کرتا ہے یا کوئی چیز لکھتا ہے تو اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گفتگو کیا کر رہا ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں، بعض رائٹر ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا ٹف موضوع ہے، ٹف ٹاپک ہے، ٹف چیز ہے، اگر اس کے بارے میں آدمی کسی بڑے آدمی نے، بڑے پڑھے لکھے انسان نے کچھ گاڑھا کچھ لکھ دیا تو جو چھوٹے کلاسز کے لوگ ہوتے ہیں یا کم علم افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارے تو سمجھ میں یہ کتاب نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہم اس لیول تک کے ہیں ہی نہیں، ہمارا علمی معیار وہ نہیں ہے، ہماری علمی منزلت وہ نہیں ہے، ہم نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہے، لہذا جب کسی بڑے آدمی کے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے انسان کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی علیکم السلام۔ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہی ہے، قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ کتاب خدا ہے، کلام الہی ہے، کلام پروردگار کا کلام ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو خالق لوح و قلم ہے، جس نے قلم اور کتاب کو پیدا کیا ہے، جس پروردگار نے کلام اور زبان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی قوت اور طاقت دی ہے، یہ کلام، یہ کتاب اس خدا کی نازل کی ہوئی ہے جو لامحدود ہے، اس نے اپنے لامحدود علم کی بنا پر اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب کو لوح پر محفوظ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کتاب وہاں سے بھیجی گئی تو کتاب کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہم جیسے محدود ذہن رکھنے والوں کے ذہن میں یہ کتاب خدا آ جائے اور ہم سمجھ سکیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے عربی کو، اس کتاب کو عربی میں نازل کیا اور اتنی آسان زبان، آسان لینگویج میں، تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے۔ اب جب سمجھ سکے تو یہ قرآن کیا کرتا ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ ھدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ بہرحال تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، ہر آیت کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہدایت کیا ہے۔ آپ ہم سب ماشاءاللہ کیونکہ ایک ہدایت کی ایک منزل تک فائز ہو چکے ہیں اور پروردگار نے دولت ہدایت سے نوازا ہے، تو شاید ہم ہدایت کی اتنی اہمیت نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے، شریعت نے، پروردگار نے ہدایت کی اہمیت سمجھانے کے لیے بتایا کہ دیکھو یہ نہ سوچنا کہ ہدایت کے بغیر، کہ تم ہدایت کے بغیر رہ سکتے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، جانور پانی، ہوا اور گھاس پھوس کے بغیر نہیں رہ سکتا، دنیا کا کوئی ذو روح اس پانی کے بغیر نہیں جی سکتا ہے، جو بھی ہے اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم انسان ہو تو تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟
ہدایت ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان بغیر ہدایت کے ایک لمحہ ایک سیکنڈ تک جی نہیں سکتا، اور اس کی دلیل یہی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی کم رہتا ہے اس مجلس میں۔ اس کی دلیل اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ آپ کے لیے واجب ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک، عشاء تک 5 وقت کی نمازیں 24 گھنٹے میں خدا نے واجب کر دی گئیں، اور ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نماز میں کوئی آدمی سورہ الحمد نہ پڑھے تو لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، صرف ایک نماز میت ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہے، وہ بھی آپ کو خود نہیں پڑھنا ہے، وہ آپ کی دوسرے ہی پڑھیں گے۔ تو جس کی نماز ہوتی ہے نماز میت، وہ نہیں پڑھتا ہے بلکہ دوسرے اس کی پڑھتے ہیں۔ تو جو نماز ہمیں خود اپنی پڑھنا ہے، اس نماز میں اگر سورہ الحمد انسان نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اور نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر نماز میں سورہ الحمد ہے، ہر واجب نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ، اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو 4 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ 17 رکعت نماز، اور 17 میں ہر رکعت میں 2 مرتبہ کم سے کم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، اور 34 مرتبہ گویا دن میں اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت عطا فرما، ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جیسی اتنی عظیم عبادت میں ہم پڑھتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، مگر اس میں جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو آپ نے پہچانا کہ ہدایت کتنی بڑی عظیم شے ہے کہ اگر انسان راہ ہدایت پر نہ آئے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت چاہیے، ہدایت کے بغیر انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ دوسری منزل یہ ہے کہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ کیا ہے انسان کی زندگی میں، کیا کچھ کردار ادا کرتا ہے، یہ انشاءاللہ میں آئندہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تقویٰ کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ لیکن متقین کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ کون ہے متقی؟ ہمارا ماحول، ہمارا مزاج، ہماری سوسائٹی، پوری دنیا میں جہاں کسی کا نام آ جائے فلاں تو بڑے متقی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے صاحب تقویٰ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بال بڑھے ہوئے، ناخن بھی لمبے لمبے، داڑھی بھی لمبی، کپڑے میلے کچیلے، دین دنیا سے کوئی کام نہیں، لوگوں سے کوئی کام نہیں، بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں، اور ہاتھ میں لمبی موٹی تسبیح جس پہ نہ جانے کتنا میل جمع ہوا ہو، اور اس کے بعد گھر میں کبھی نہ دکھائی دیں گے، کبھی اس مسجد میں ہیں، کبھی اس درگاہ میں ہیں، کبھی ان کے یہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں، مسلسل مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ صاحب بڑے متقی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے ہیں، کسی نے کچھ دے دیا کھا لیا، اور اگر نہیں ملا تو بس اللہ کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے جوان دوست سنیں، پیغمبر کی خدمت میں لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور پیغمبر کچھ گفتگو کر رہے ہیں یا تقریر فرما رہے ہیں، اچانک سامنے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان، خوبصورت، ہینڈسم، وہ گزرا۔ تو حضور سرور کائنات نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور بڑا سیدھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے۔ کہا وہ سب تو ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ کرتا کیا ہے؟ کہا یہ کرتا کچھ نہیں، آج کل خالی ہے۔ سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ میری نظروں سے گر گیا، اس کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان، توجہ فرمائیے گا، حدیث پیغمبر ہے اور اس کی عظمت کو پہچانے، پیغمبر نے 23 سال میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے ذریعے اتنے برے ماحول کو وہاں تک پہنچایا ہے، یہ کیسے پہنچا دیا، کس طریقے سے کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میری نظروں سے گر گیا، اور اس کے بعد دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی انسان کام نہیں کرتا ہے، دھندا نہیں کرتا ہے، بزنس نہیں کرتا ہے، کاروبار نہیں کرتا ہے، کوئی مشغولیت شغل اس کے پاس نہیں ہے،
تو ایسا انسان اپنے دین کو ہی اپنا کاروبار بنا لیتا ہے، اپنے دین کو ہی اپنا بزنس بنا لیتا ہے، یعنی یہ دین کے نام پر کھاتا ہے، دین کو کاروبار بنا لیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، گویا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو آدمی بھی اگر بیکار ہے، کوئی کسی طریقے کا کام نہیں کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے محنت مشقت نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ دین کا کاروبار کر رہا ہے، دین کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کا ماحول اور مزاج یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے کہ جو بس سب کچھ نماز اور عبادت میں لگا رہے، دوسرا کام نہ کرے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو آدمی ایسا ہو، ایسی شکل ہو، ایسی صورت ہو، ایسا حلیہ ہو، اسے متقی، بلکہ کیا کہتا ہے قرآن؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ پہلی علامت، پہلی نشانی، متقی غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب تو ایسا لفظ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، چیز غائب ہو گئی، نہیں مل رہی، اسے بولتے ہیں غائب۔ دیکھیے غیب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اسے کہتے ہیں شہود، شاہد، مشہود۔ جو چیز دکھائی دے رہی ہے ان آنکھوں سے، اسے کہا جاتا ہے شاہد، شہود۔ لیکن جو پیچھے ہے دیوار کے، دوسرے شہر میں ہے، دوسری جگہ پر ہے، وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بچہ یہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی غائب ہو گیا، کھو گیا، سامنے موجود تھا، اچانک گم ہو گیا، ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہیں مل رہا، سب کہتے ہیں مولانا غائب ہو گیا۔ تو جو چیز نظروں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب۔ لیکن جو بچے، جو لوگ دیوار سے اس طرف ہیں، جو لوگ دیوار کے اس طرف ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ جو وہاں موجود ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ چیز ہمارے لیے غائب ہے، لیکن جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے غائب نہیں ہے، اس کے لیے مشہود ہے، دکھائی دے رہا ہے، نظروں کے سامنے ہے۔ تو ایک غائب تو یہ ہوا کہ جو ہمارے اعتبار سے غائب ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے غائب نہیں ہے۔ ایک غائب وہ ہے کہ جو ہمارے اعتبار سے بھی غائب ہے اور ان کے اعتبار سے بھی غائب ہے۔ مثلا انسان کی روح ہمارے ساتھ ہے مگر ہماری نظروں کے سامنے نہیں۔ فرشتہ غائب ہے، ساتھ میں رہے گا، موجود رہے گا، مگر ہماری نظروں سے نہیں دکھائی دے گا۔ جنت، جہنم، کوثر، تسنیم، درد اور دوسری ایسی چیزیں ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں، جو نظروں سے، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی مگر موجود ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو کہیں سے کہیں تک آپ کو ہوا نہیں دکھائی دے گی، مگر جب کوئی چیز ہلے گی تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہاں سے ہوا گزری ہے۔ تو وہ چیز جو ان آنکھوں سے نہ دکھائی دے لیکن ہماری عقل گواہی دے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیب۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اس کو کہا جاتا ہے غیب۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ متقی کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں، جس کے ذہن میں، جس کے خیال میں، جس کے قلب و دماغ میں غیب پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے غائب پیدا کیا ہے، جو چیز آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، نظروں سے نہیں دکھائی دیتی ہے، اس کو مانتا ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے۔ آخر عقیدہ غیب کی ضرورت کیا پڑی؟ ایک تفصیلی موضوع ہے یہ کہ کیا ضرورت تھی کہ خدا اپنے بندوں کو غیب کی طاقت دیتا اور غیب پر ایمان رکھنے کے لیے شرط قرار دیتا کہ سب سے پہلے آپ غیب پر ایمان رکھیے۔ بھائی دنیا میں اتنے لوگ، اتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کا خدا نظروں کے سامنے ہے۔ خود اس وقت مکے میں جب اسلام آیا، جب قرآن مجید نازل ہوا، کعبے میں 360 بت تھے، ہر بت کی ایک دن پوجا ہوتی تھی اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جن کے خدا نظروں کے سامنے ہو تو وہ تو کہیں گے نا کہ تمہارا خدا تو دکھائی نہیں دیتا، تمہارے خدا کا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تمہارے خدا کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے عقائد ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے جوانوں کو، کوئی سامنے پوچھ سکتا ہے آپ سے، تو تمہارے خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں، لہذا ایسے کو کیا ماننا، ایسے کو ماننے سے کیا فائدہ؟
اس خدا کو مانو جو نظروں کے سامنے ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، جو یہاں رکھا ہوا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، جہاں چاہے رکھ لو، جو نظروں کے سامنے ہے اس کو مانو، اور اس کے ماننے میں دل کو سکون بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، دنیا میں اور اسلام کے عقیدے میں یہی فرق ہے۔ دنیا والے ان خداؤں کو مانتے ہیں، ان اللہ کو ان پروردگاروں کو مانتے ہیں، ان معبودوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی خدا چلنے والا نہیں ہے، ایسی چیز کو مانو جو غیب پر ہو، جو غیب ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جو غائب ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے عزیزان گرامی، خدا کو کہنا چاہیے تھا اس آیت میں یؤمنون باللہ۔ دیکھیے اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، یؤمنون یعنی ایمان رکھتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ قرآن کہتا ہے متقی وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو قرآن کو کہنا ہی چاہیے تھا کہ یؤمنون باللہ، یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن لفظ اللہ نہیں استعمال کیا خدا نے، یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ اگر قرآن کہہ دیتا یؤمنون باللہ، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو متقی اسے کہا جاتا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لیکن خدا کے اوپر ایمان تو ہو جاتا، لیکن جنت کے اوپر ایمان ضروری نہیں تھا، کوثر کے اوپر ایمان ضروری نہیں تھا، روحوں کے اوپر ایمان ضروری نہیں تھا، فرشتوں کے اوپر ایمان ضروری نہیں تھا۔ وہ چیزیں جو عقل سے دکھائی دیتی ہیں، آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، جو غائب ہیں ان کے اوپر ایمان ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن پروردگار نے یؤمنون بالغیب کا لفظ رکھ کے بتایا کہ دیکھو متقی وہ ہے جو صرف اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے علاوہ جو جو چیز بھی غائب ہے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر۔ تو گفتگو یہاں تک چلی کہ غیب پر ایمان ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا دکھائی نہیں دیتا، ایسے کو کیا مانو گے؟ اس کو مانو جو نظروں کے سامنے ہو۔ مولا کائنات سے بھی کسی نے کہا اے علی کیا آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا سے کہہ رہا ہے اے علی کبھی آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا نے تیور بدل کے کہا خدا تیرا برا کرے، تیرا بھلا کرے یا تیرا برا کرے، کیا میں ایسے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو؟ کیا میں ایسے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ مولا نے بھی کہا کیا میں بغیر دیکھے ہوئے اپنے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں؟ بل لا تراہ العیون، لیکن یہ نہ سوچنا کہ اس خدا کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ دل کی گہرائیاں اس خدا کو دیکھ رہی ہیں، دل کی بصیرت، دل کی نگاہیں اس خدا کو دیکھ رہی ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ جلوہ خدا ہے یہ خدا کی گواہی دے رہا ہے۔ علی اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو علی نے نہ دیکھا ہو، لیکن خدا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آنکھیں کیونکہ مادی ہیں، یہ میٹل اور میٹیریل کو دیکھتی ہیں، یہ مادے کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے اندر نور ہے اس لیے دل اسے دیکھتا ہے، دل اس کی گواہی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے کیا؟ اس میں کون سی طاقت ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ اتنی عظیم چیز تقوی، اس متقی اور تقوی کی پہلی علامت ہے غیب پر ایمان۔ عزیزان گرامی غور کریں کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان سب کچھ تو خدا سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ بھی کہتے ہیں، اور تمہارا خدا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اگر خدا دکھائی نہیں دیتا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، تمہارا تو دکھائی دے رہے ہیں نا، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، سب تمہارے خدا ہیں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تم کعبے میں جب تک رہے خدا نظروں کے سامنے ہے، کعبے سے باہر آ گئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اب خدا موجود ہے یا نہیں؟ اب تمہارا خدا کہاں گیا؟ کہا وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے گھر میں رکھ دیا گیا، دوسری جگہ چلے گئے، وہاں بتاؤ تمہارے ساتھ میں تمہارا خدا ہے یا نہیں ہے؟ سفر میں چلے گئے، جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، تو جب نظروں کے سامنے خدا نہیں ہے
توجہ فرمائیے گا، جب نظروں کے سامنے خدا نہیں ہے تو اب خدا کا خیال بھی نہیں رہ جائے گا، اور جب خدا کا خیال بھی نہیں رہ جائے گا تو انسان اس خدا سے ڈرے گا کیسے، اس خدا کے دین کی پابندی کیسے کرے گا؟ بس جب خدا نظروں کے سامنے رہے گا اور ہم عادی ہو جائیں گے خدا نظروں کے سامنے خدا کی عبادت کرنے کے، جب تک وہ مجسمہ، جب تک وہ بت نظروں کے سامنے رہے گا اس وقت تک ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے سامنے احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے قانون کے مطابق چلتے رہیں گے۔ لیکن جب نظروں سے غائب رہ جائے گا، اب ذہن سے تصور خدا غائب ہو گیا، کیونکہ اس خدا کا یہاں نام و نشان نہیں ہے، یہ بندے کو برائی سے کیسے روکے گا؟ یہ بندے کو برائی سے کیسے روکے گا؟ یہ بندے کو غلط راستے پر چلنے سے کیسے روکے گا؟ جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں نہ جانے کہاں کہاں یہ انسان جاتا ہے، تو جب خدا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تمہارا معبود وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تمہارے بتائے ہوئے بت وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جس راستے پر جانا چاہے گا وہاں جائے گا، اس لیے کہ خدا دیکھ نہیں رہا ہے، نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر ایسا ہی محدود خدا ہے تو میرا قانون بھی محدود ہو جائے گا، بندے جب دل چاہیں گے عمل کریں گے، جب دل چاہیں گے عمل نہ کریں گے۔ لہذا اسلام نے پہلی شرط لیے لگائی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، دیکھو تم کہیں بھی چلے جاؤ خدا دیکھنے والا ہے، خدا حاضر و ناظر ہے، خدا موجود ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ذہن میں یہ موجود ہو گیا کہ خدا نظروں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن دل میں ہر جگہ موجود ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ذہن بحث تھوڑی سی گاڑی ہے، دل میں ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے وہاں پیغمبر نے فرمایا قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے، رحمان کا عرش ہوا کرتا ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جس کے دل میں ہر وقت احساس خدا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے غیب پر ایمان؟ یہ واقعہ تو سب بچے بھی جانتے ہیں، کتاب میں پڑھا ہے آپ نے مذہبی دینی کتابوں میں، کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا، اسٹوڈنٹس کا امتحان لینا چاہا اور ان کو 3 پرندے دے دیے، یا آج کل کے زمانے میں کہیے 2-4 کیلے دے دیے، ہر بچے کو ایک کیلا دیا کہ جاؤ ایسی جگہ اس کو کھا کے آنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ 10-20 بچے کلاس سے نکلے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، پورے اسکول میں گھوم گئے اور چھپ گئے، اور جا کے سب کھا کے، کوئی جلدی کوئی دیر سے، کوئی 5 منٹ کوئی 10 منٹ کے بعد آیا۔ اب استاد نے پوچھا تم نے کہاں کھایا؟ کہ ہم نے فلاں جگہ کھایا۔ تم نے کہاں کھایا؟ ہم نے فلاں روم میں کھایا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ تم نے کہاں کھایا؟ فلاں جگہ کھایا، ہم نے اس جگہ کھایا، وہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کہا صحیح بول رہے ہو، ہاں ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بچہ آیا، اس سے کہا کہ کیلا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں کھانا، میں جس جگہ بھی گیا وہاں ایک دیکھنے والا مجھے موجود تھا، لہذا جب کوئی دیکھنے والا موجود تھا شرط پوری نہیں ہوئی، لہذا میں نے یہ نہیں کھایا ہے اور میں اسے صحیح و سالم لے کے چلا آیا ہوں۔ جب ذہن میں ایمان بالغیب ہوتا ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو آدمی کہیں بھی ہو جائے اسے محسوس رہتا ہے کہ دیکھنے والا موجود ہے، خدا موجود ہے۔ بس غیب پر ایمان کیا کرتا ہے؟ انسان کے کردار و عمل کو چاروں طرف سے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ گھر میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، سامنے کمپیوٹر چل رہا ہے، سامنے کوئی اور ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ باپ ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ عزت و اقربا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یکا و تنہا یہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے احساس رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ بس جب دیکھنے والے کا احساس رہے گا انسان گناہوں سے بچتا چلے جائے گا، صاحبان تقویٰ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے، قرآن ہدایت اس کو دے گا جس کے دل میں سب سے پہلے غیب پر ایمان ہو۔ جو خدا کو نہیں مانتا، سیدھی 2-4 کی بات ہے کہ جو خدا کو نہیں مان رہا ہے، جو غیب کو نہیں مان رہا ہے، وہ اس قرآن کو کیا مانے گا؟ وہ اس قرآن کے اوپر کیا عمل کرے گا؟ لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ اتنی بڑی شرط تقوی کے لیے شرط لگا دی کہ متقی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان باللہ۔ عزیزان گرامی،
دنیا میں اگر دنیا کی سب سے نرم چیز آپ کو تصور کریں، بہتا ہوا پانی، بالکل نرم ہے، جدھر چاہے موڑ دیجئے، جس ظرف میں چاہے ڈال دیجئے، جیسی شکل چاہے بنا لیے، بہتا ہوا پانی۔ جس طریقے سے پانی نرم ہوتا ہے، موم نرم ہوتا ہے، جس طریقے سے چاہیے ڈال دیے اس پہ لاگے نو موم کو، اور جس طریقے سے چاہیے موڑ دیجئے، جس پانی کو جس شکل میں ڈھالنا چاہیں اس طریقے سے رکھ لیجئے۔ یہی پانی جب ایمان کی شکل میں آ جاتا ہے، یا اس کے اوپر ایمان کا اثر ہو جاتا ہے، یا دنیا میں نرم سے نرم چیز کے اوپر بھی اگر ایمان بالغیب کا اثر ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ مضبوط اور سالڈ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، جو پریشانیاں ہیں عالم اسلام کی، ان میں سے یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان اٹھ گیا ہے۔ ہمارا غیب پر ایمان، مانتے سب کچھ ہیں، مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے، یہ سب بحثیں ہیں، گفتگو ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا وہ کافی نہیں ہے، صرف زبانی گواہی کافی نہیں، یؤمنون، ایمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے غیب پر۔ غیب پر ایمان کیا اثر کرتا ہے؟ ایک واقعہ، بہت چھوٹا سا واقعہ، لیکن غیب پر ایمان کی اس سے بہترین مثال آپ کو نہ ملے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا کہ تو کفر اختیار کرتا ہے، طاغوت اختیار کر رہا ہے، اللہ کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، ایمان لے آؤ، خدا کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو قبول کرو۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تم کو قتل کرا دوں گا، یہ کرا دوں گا، تم اپنا معجزہ لے کے آؤ، معجزہ دکھاؤ۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک دن یوم موعد، ایک دن مقرر کیا گیا، سب لوگ آئیں گے اور دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ تفصیل کی گنجائش نہیں، لہذا میں بالکل واقعہ جو آپ کے نظروں کے سامنے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، جتنے جادوگر علاقے کے تھے، مصر کے مشہور سے مشہور نامدار جادوگر، ان کو اکٹھا کر لیا گیا۔ ادھر تمام جادوگر اسٹیڈیم کی طرح سجا ہوا مجمع، درمیان میں ایک سائیڈ میں جادوگر ہے، فرعون اپنے تخت پر براجمان ہے، سامنے اکیلے یکا و تنہا موسیٰ اور ان کے برابر میں زیادہ سے زیادہ ہارون، اور کوئی ساتھی نہیں ہے، سپورٹر نہیں، اور اتنے سینکڑوں جادوگر۔ وہ جادوگر جب فرعون کے پاس آئے، فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہرانا ہے۔ کہا ہرا تو دیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ارے بھائی، اسی کی پارٹی کے آدمی اوپر سے بھی مول تول ہو رہا ہے۔ نہیں، جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، وی آئی پیز میں شامل ہو جاؤ گے، میں تمہیں کچھ اسپیشل عہدہ دے دوں گا، منزلت دے دوں گا، کرسی دے دوں گا، جو تم کہو گے وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، ہم پھر موسیٰ کو شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے۔ بہرحال واقعہ تفصیلی ہے، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی اور جب رسیاں صاف بن کے چلنے لگیں، لوگ گھبرانے لگے۔ تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پوری قوم بہک جائے۔ جناب موسیٰ کو خوف محسوس ہوا، خدا نے کہا ہے موسیٰ اپنا عصا پھینکو، ڈنڈا پھینکو، اور جیسے جناب موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا وہ اژدہا بنا اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ کے عصا نے اس لکڑی کے ڈنڈے نے اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نکلا، تو جو جادوگر فرعون کا سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے وہ آ کے سجدے میں گر گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون یا ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ہم القی السحرۃ ساجدین، تمام جادوگر سجدے میں، اور کہہ رہے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون، خدا موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم تو میری پارٹی کے آدمی تھے، میری پرمیشن کے بغیر ایمان کیسے لے کر آئے؟ میری پرمیشن کے بغیر ایمان کیسے لے کر آئے؟ جادوگروں نے کہا جب ایمان دل کی نگاہوں سے دیکھ لیا جاتا ہے تو بادشاہوں کی پرمیشن کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کسی پرمیشن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، فرعون نے دوسرا جملہ کہا کہ اگر تم ایمان لے کر آئے واپس پلٹو، انکار کرو۔ کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم رسیاں بناتے تھے، مگر یہ معجزہ رسی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے جو ہماری عقلوں سے باہر ہے، یہ تو ایسا غیب ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ فرعون نے کہا
تمہیں لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولی کے اوپر چڑھوا دوں گا اور تمہارے ہاتھوں پیروں کو کٹوا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا چاہے ہاتھوں پیروں کو کٹوا، چاہے گردن کو قلم کروا، چاہے سولی کے اوپر چڑھا دے، لیکن اب ہم ایمان سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ 10 منٹ پہلے تک جو جادوگر جادو کر رہے تھے، بدترین گناہ کر رہے تھے، فرعون کی خدائی بچانے کے در پہ تھے، فرعون کے سپورٹر تھے، وہ ایسے مضبوط اور سالڈ ہو گئے کہ فرعون اپنی خدائی کو لے کر موسیٰ کے ان بندوں کے سامنے مجبور اور لاچار ہے۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، ارے تو بندے ہیں، یہ تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ تو خدا کے بندے ہیں۔ یہ بتا فرعون، جب تو خدا کے ان بندوں سے نہیں ٹکرا سکتا، ان کی گردن کو نہیں جھکا سکتا، تو موسیٰ سے کیا ٹکرائے گا؟ خدا موسیٰ سے کیا ٹکرائے گا؟ ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ تو ہم نے دیکھا کیا کیا ایمان نے؟ ایک مرتبہ دل میں ایمان آیا۔ جو جادوگر پیسوں کا لین دین کر رہے تھے، ہمیں کیا ملے گا، موسیٰ سے کچھ نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، خدا کے سامنے سجدہ کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ تو ہم ہیں مولانا، 2 رکعت پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، دکان میں برکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جائے، رزق میں برکت کے لیے کون سا عمل کیا جائے، فلاں کام کے لیے کون سا عمل کیا جائے۔ آج ہمارے ذہن میں بھی وہی ہے، لیکن جہاں ایمان بالغیب ہوتا ہے وہاں آدمی سودا نہیں کرتا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، مالک قبول کر لیتا ہے کہ دیکھو کیا ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان آیا، آدمی اتنا مضبوط ہو گیا۔ اور آپ سوچیں، تصور کریں، فرعون نے قتل کرا دیا، صرف غیب پر ایمان کی طاقت کے سارے یہ جادوگر پوری زندگی مزے کرتے رہے، لیکن جب غیب پر اٹھے تو سیدھے جنت میں چلے گئے اور خدا نے ان کو جنت دے دی۔ تو غیب پر ایمان ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ کوئی کتنا ہی کیسا ہی انسان رہے، جب غیب پر ایمان رکھتا ہے تو وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلابت، وہ استحکام، وہ مضبوطی سیسا پلائی ہوئی دیوار مضبوط چٹان کی مانند ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ہلاتی نہیں ہے۔ اور اگر یہی ایمان اپنی جگہ پر مکمل ہو تو پھر وہی انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ تو انسان کو مضبوط بنانے کے لیے، اسٹرانگ بنانے کے لیے، صاحب طاقت بنانے کے لیے، بڑے سے بڑے تخت و تاج صاحب جاؤ حشم کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی طاقت ہے تو اس کا نام ہے غیب پر ایمان، جسے خدا کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ کے اوپر توکل ہو، پھر وہ کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ قریشی ہے، کوئی بھی ہو، اگر ایک حبش کا غلام بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا ہے، غیب پر ایمان آ گیا ہے، تو وہی مضبوط چٹان بن جاتا ہے۔ میدان کربلا میں جب حسین آئے تو ایک سے ایک نمونے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، بس عزاداروں مجھے ایک ایسے ہی مومن اور ایمان بالغیب رکھنے والے جانثار حسین کا تذکرہ کرنا ہے۔ امام حسین کے قافلے میں جہاں جوانان بنی ہاشم تھے، ایک سے ایک قبیلے کے عظیم الشان، خوبرو، مومن، فقیہ، بڑے لوگ اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تھے اور سردار بھی تھے، لیکن اسی کاروان حسینی میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو غلام کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو دنیا غلام کہتی ہے، مگر حسین کی نظر میں کوئی غلام نہیں تھا، حسین کی نظر میں سب آزاد تھے۔ ایک مرتبہ جناب جون غلام ابو ذر غفاری مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ غلام ہے، رنگ سیاہ ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، اور دوسری صفات جو کچھ بھی ایک حبشی مزاج، ماحول، رنگ اور نسل میں پایا جاتا ہے وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، لہذا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا، فرزند رسول نے کہا میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ یہ نہیں چاہتے میرا خون آپ بنی ہاشم کے خون میں مل جائے، میرا لاشا آپ کے لاشوں کے درمیان میں رکھ دیا جائے۔ جناب جور اصرار کر رہے ہیں مگر حسین ابن علی آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ بس جیسے ہی عزاداروں جو
جون کو اجازت نہیں ملی۔ پھر سے جناب جون نے اصرار کرنا شروع کیا، مولا مرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے جون میں تمہیں اجازت تو دے دیتا مگر میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے روک کے رکھا ہے، لہذا میں مجبور ہوں، اس لیے تم کو اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا مولا آج روزہ عاشور کون سا بڑا کام ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ کہا جون اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تم کو آج کے لیے بچا کے نہیں رکھا ہے، آج سب شہید کر دیے جائیں گے، آج سب قتل کر دیے جائیں گے، آج سب اپنی قربانی پیش کر لیں گے، اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، صرف ایک میرا بیٹا عابد بیمار باقی رہے گا، جو بیمار ہے، جو مریض ہے، جو نڈال ہے، جو غش پہ غش کھا رہا ہے، لہذا ہے جون میں نے تمہیں عابد بیمار کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے بچا کے رکھا ہے، عابد بیمار اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے بچا کے رکھا ہے، لہذا اس وقت میرا اختیار نہیں ہے، اگر تم میرا بیٹا عابد بیمار اجازت دے دے تو جا کے تم مقتل میں لڑ سکتے ہو۔ بس جون اٹھے، آگے عابد بیمار کے خیمے کے پاس آئے، رونا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ ارے ایک مرتبہ غش سے عابد بیمار نے آنکھیں کھولی، پوچھا کون ہے یہاں، کون رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا غلام جون حاضر ہوا ہے۔ کہا جون کیوں آئے ہو؟ عرض کی مولا اب آپ کے بابا سے مقتل کی اجازت لینے کے لیے گیا تھا مگر آپ کے بابا نے کہہ دیا جب تک عابد بیمار اجازت نہ دیں گے میں بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، لہذا مولا مقتل کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ عابد بیمار نے کہا ہے جون میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں اپنے بابا پر قربانی پیش نہیں کر سکتا، میں بیمار ہوں، میں مقتل میں جا نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، میرے اوپر جہاد ساقط ہے، لہذا جب جہاد ساقط ہے تو کربلا میں میری قربانی پیش نہ ہو پائے گی، لہذا جان جلدی جاؤ میری طرف سے میرے بابا پر قربانی پیش کر دو۔ بس ازاداروں روایت کہتی ہے جون میدان میں آئے، داد شجاعت دی، لڑتے لڑتے جب زمین پر آئے مولا کو آواز دی، ارے یہ حسین کی غلام نوازی دیکھیے، علی اکبر کو نہیں بھیجا، عباس کو نہیں بھیجا اور محمد کو نہیں بھیجا، حسین جون کے سرانے آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حسین نے جون کا سر اٹھایا، زانو پر رکھا، جون بے ہوش ہے، حسین ہوش میں لانا چاہتے ہیں، ہوش میں لانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک بار حسین نے رونا شروع کیا، جیسے آنسوؤں کے قطرے رخسار جون پر گرے، آنکھیں کھولی، ارے مولا یہ غلام کا سر، یہ آپ کا زانو، مولا یہ کیا ہو گیا؟ حسین نے کہا ہے جون تم یہ کہہ رہے تھے نا تمہارے خون سے خوشبو نہیں آتی ہے، آج حسین نے اپنے خون کو تمہارے خون سے ملا دیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ عصر عاشور سلمہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ سر کے بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا اس میں کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ ارے دیکھا آپ نے جہاں حسین کا خون ہے، جہاں علی اصغر کا خون ہے، جہاں اکبر کا خون ہے، وہی غلام جون کا خون بھی ہے۔ کربلا نے حسین نے جون کو عظمت عطا کرتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سے بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ معبود متقین کی پہلی شرط اور پہلی نشانی تو نے یہی بتائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں غیب پر ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم فرما۔
موسیٰ پر ایمان لانے والے جادوگروں کے دل میں جس طریقے سے تو نے ایمان کو راسخ کر دیا تھا، پروردگار ہمارے دلوں میں بھی اسی انداز بلکہ اس سے زیادہ بہتر ایمان کو راسخ فرما۔ جو مریض ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ تعالیٰ سید الشہداء جس ملک، ملت، علاقے، قبیلے میں ہوں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ فرزند زہرا وارث کربلا کے ساتھیوں اور انصار و احباب میں ہمیں شمار فرما۔ معبود آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔
مذکر دل کیوں نہ مذکر بھائی تو میرے خط میں کریں گے ستم گار اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد قربان ہو سونے کا نہیں واقعہ تھا قربان ہو سونے کا نہیں واقعہ تھا آفات میں آفات میں ہے آقا آفات میں ہے آقا اٹھ کر نہ کریں گے میرے ماندائے کی امداد اے اون محمد اے اون محمد اے اون یہ نام یہاں پائے گا ہے میرا بھائی یہ نام یہاں پائے گا ہے میرا بھائی خالق کی دعائی خالق کی دعائی مظلوم مغرب الغربہ بیکار سونا شاد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون حسین 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 مظلوم مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین پیاسے حسین پیاسے حسین غریب حسین مظلوم حسین پیاسے حسین 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 السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرحوم ذوالفقار حیدر بھائی ہولا અને મરહુમા ફાતમાબેન નૂરભાઈ વાદીલાના ઈસાલે સાહેબ ફાતિહા પઢવા ગુજારિશ એક સૂરે ફાતિહા કુલ્લે મરહુમ મોમિન મોમિનાતના ઈસાલે સાહેબ પઢવા ગુજારિશ Vai,